تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ دشمن چاہے جو بھی کرے، چاہے جتنی بھی تدبیریں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اسے حکم کے مطابق عمل کرتے رہیں، شریعت مطہرہ کا پابند بنے رہیں۔ اگر آپ شریعت مطہرہ کے پابند بنے رہیں گے، اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ایسے انداز میں کرے گا، اس طریقے سے کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر وہ باتیں نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے آپ کی مدد کرے گا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایسی اذیتیں نہیں تھی جو دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری تکلیفوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے کبھی کمپرمائز نہیں کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، عثمان بن مظعون ایمان لے کر کے آئے، رفتہ رفتہ مسلمان بڑھتا گیا، چراغ سے چراغ جلتا گیا۔ لیکن کفار و مشرکین نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے اور ہماری تعداد بالکل کم ہو جائے، اور ہماری تعداد بالکل کم ہو جائے، ہم نصف و نابود ہو جائیں، ہم مغلوب ہو جائیں اور مسلمان ہم پر غالب آ جائیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک قوم ایسے ہے جو مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور کرتی ہے کہ یہ مسلمان تو زیادہ بچہ جننے والا ہے، زیادہ بچوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ 2022 میں یہ مردم شماری ہے، 2040 ہوتے ہوتے ان کے مردم شماری کہیں دگنی نہ ہو جائے اور ہمارے ساتھ جو ایک مائنورٹی کا لفظ لگا ہوا ہے وہ ختم نہ ہو جائے، مسلمان غالب نہ ہو جائے۔ یہ تو کفار و مشرکین اور ان کی تدبیریں ہیں، یہ ان کی چالیں ہیں، یہ ان کے مکر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے، اس سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کفار و مشرکین کے تدبیر سے ہمیں خائف نہیں ہونا، ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمانی مستحکم کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے ان کفار و مشرکین کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ حالات جو بھی آن پڑے، حالات جس قدر بھی آئے، ہم اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کریں، ہم ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کریں، اور ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم تعلیم پر توجہ دیں، علم حاصل کریں، شریعت مطہرہ کا جانکار بنیں، اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوائیں، شریعت مطہرہ کی تعلیم دلوائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کرنا سیکھ جائیں، حدیث شریفہ کے اندر حدیث شریفہ کی طرف رجوع کرنا سیکھ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مطہرہ کو اپنانے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں مغلوب نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی بھی مغلوب نہیں کرے گا، ہمیں غالب اور ہمیں سر بلند رہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں مغلوب رہو، تمہیں غالب رہو گے، تمہاری سربلندیاں رہے گی، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے زندگی گزارو، شرط یہ ہے کہ تم شریعت مطہرہ کا پابند بن کر کے رہو، تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اسی طرح سے آپ کفار و مشرکین کو دیکھیں کہ صحابہ کرام پر کتنی زیادہ اذیتیں پہنچائی، کتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایمان کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک غلام تھا، اس زمانے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی ان کی وقعت نہیں تھی، ان کا مالک جس طرح سے چاہتا ان کا استعمال کرتا، چوپائیوں کے طرح، جانوروں کے طرح سے ان سے کام لیا جاتا اور کھانے پینے سے بھی محروم کر دیا جاتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک غلام تھا اور میری آقا ایک عورت تھی، ام انمار۔ جب ان کو معلوم ہوا
کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو انہوں نے مجھے مکے کے اوباشوں اور گنڈوں کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم چاہو جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، ان سے رویہ اختیار کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صبح سویرے مجھے لے جایا جاتا، چٹیل میدان کی طرف لے جایا جاتا، مارا جاتا، پیٹا جاتا، اپنے جسم پر اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، گرم اور چلچلاتی ہوئی ریتوں پر مجھے لٹایا جاتا، یہاں تک کہ میرے خون اور میرے پسینے کے ذریعے سے پسینہ بہہ کر کے میرے ریت جو ہوتے وہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، تقریباً سن 14 یا 15 نبوت ہجری کی بات ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے پیٹھ کی سے ان کا چادر سرک گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پر کوئی گودا نہیں ہے، ان کے جسم پر کوئی گوشت نہیں ہے، چمڑی نہیں ہے، سفید سفید جیسی برس جیسی بیماری ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی بیماری ہے، یہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، سن 5 نبوت کی بات ہے کہ جب میں اسلام لے کر کے آیا اور میری آقا جو تھی، میری مالکن جو تھی، ایک عورت تھی، انہوں نے مجھے گنڈوں کے حوالے اور اوباشوں کے حوالے کر دیا، اور تقریباً آج سے 20 سال پہلے مجھے یہ تکلیفیں دی گئی، یہ اذیتیں دی گئی، لیکن میرا جسم 20 سال تک بھرا نہیں، میرا جسم آج سے 20 سال کے بعد بھی نہیں بھرا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں تکلیفیں دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی، میرے جسم پر، میرے سینے پر گرم پتھریں رکھ دی گئی اور گرم چلچلاتے ہوئے دھوپ پر مجھے لٹایا گیا، میرے خون اور پیپ کے ذریعے سے پیپ نکل کر کے جو میرے پیٹھ کے نیچے مٹیاں ہوتی تھی، ریت ہوتے تھے، وہ ٹھنڈا ہو جایا کرتے تھے، مجھے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا اور مجھے ایک کمرے کے اندر قید کر دیا جاتا، بند کر دیا جاتا تھا، اس طرح سے مجھے تکلیفیں دی گئی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں دل برداشتہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا صرف جرم اتنا ہے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کیا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کیا ہے، اللہ رب العالمین کا اقرار کیا، لیکن اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، جس کے جرم میں مجھے یہ اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، یہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً ٹیک چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا چہرہ غصے سے پیلا ہو جاتا اور کہتے ہیں کہ اے خباب، اتنی جلدی تم مایوس ہو گئے، اتنی جلدی تم بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگے، حالانکہ تم سے پہلے ایک قوم جو تھی ان میں سے ایک شخص کو گڈھا کھودا جاتا، ان کو اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آری لا کر کے ان کے 2 حصے کر دیے جاتے، لیکن یہ چیز انہیں ایمان سے نہیں پھیر سکا۔ ایک شخص کو کھڑا کر کے لوہے کے کنگھی سے ان کے جسم سے پورے گودے نکال لیے جاتے، پورے گوشت پوشت کو نوچ دیا جاتا، لیکن یہ چیز بھی انہیں ایمان سے پھیر نہیں سکا، یہ چیز بھی انہیں ایمان سے پھیر نہیں سکا، بلکہ اس پر ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نصیحت کی کہ تم صبر و تحمل سے کام لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر تم برداشت کرنا سیکھو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اگر یہ بات یاد رہیں، اگر اس طرح سے ہم صبر و تحمل کا دامن تھامے رہیں تو ہم پر کوئی مصیبت نہیں، ہم پر کسی طرح کی کوئی تکلیفیں نہیں، ان کے مقابلے میں ہم پر تو کچھ بھی تکلیفیں نہیں ہیں، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں سر بلند رہو گے، تمہیں سر بلند رہو گے، تمہاری خلافت اور سرداری ہوگی،
شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے زندگی گزارو، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے رہو، تو یقیناً تمہاری خلافت تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوگی۔ آج یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ تصور کر کے دیکھیں، اپنے دلوں کے اندر سوچ کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر ایمان والی صفات کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، کون کون سی صفات ہمارے دلوں کے اندر سوچے، کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ کیا ہم صحیح طور پر حقوق اللہ کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ کیا ہم صحیح طور پر حقوق العباد کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ ان دونوں چیزوں میں ہم کوتا ہیں۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے دیکھیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، ہمیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ کیا لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس سے پہلے والے لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ تکلیفوں میں مبتلا کیا، اتنی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ وہ ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ وقت کے رسول بھی پکار اٹھا، متی نصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ جا کر کے کہا کہ اللہ رب العالمین کی مدد قریب آنے والی ہے، قریب ہی اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ آپ پہلے حی علی الصلاح کہیں، یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف، تب آپ کو جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ شرط یہ ہے تمہیں پہل کرنا پڑے گا، جب تم یاد کرو گے تب تمہیں اللہ رب العالمین یاد کرے گا۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے راہ میں ایک بالش چل کر کے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے طرف ایک ہاتھ چل کر کے آئے گا۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے دربار میں اللہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف چل کر کے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے طرف دوڑ کر کے آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں پہل کرنا پڑے گا۔ اگر تم پہل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اس انداز میں مدد کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ دشمنیں چاہے جتنی لاکھ تدبیریں کر لیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی لاکھ کوششیں کر لیں، لیکن مسلمان ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان اس دنیا کے اندر نہ رہے تو یہ دنیا ہی قائم نہ رہے گی، کیونکہ دنیا کے قائم رہنے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے۔ اگر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے اس دنیا کے اندر تو اس کے بعد تو پھر قیامت ہی آنے والی، اس کے بعد تو قیامت ہی آئے گی۔ اس لیے دشمنوں سے زیادہ خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دشمنوں سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سنت مطہرہ کو اپنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مطالعہ کریں اور ان کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں۔